جی ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے ساتھ، پاکستان کے اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، رجیم چینج آپریشن کے کردار تو لمحہ بلمحہ آپ پر واضح ہو ہی رہے ہیں اور آپ بخوبی دیکھ ہی رہے ہیں ان کی کوششیں، ان کی کارگزاریاں اور ان کی حرکات۔ آج کی تازہ ترین حرکت یہ ہے کہ اس وقت جسٹس بشیر صاحب کی عدالت میں میاں نواز شریف صاحب کا کیس تھا، جو احتساب عدالت ہے۔ پہلے تو وہ اپنے وقت پر تو شروع ہوئی، مگر کیا خوبصورت بات ہے، جو اکتوبر 2020 میں فیصلہ دیا گیا تھا کہ ایک شخص کو نہ صرف مجرم ڈکلیئر کیا گیا بلکہ اس کے بعد سے اشتہاری بھی ڈکلیئر کیا گیا۔ آج صورتحال تو یہ بن چکی تھی کہ 24 اکتوبر تک ان کو دوبارہ آزادی یعنی دے دی گئی، ضمانت دے دی گئی کہ 24 اکتوبر تک وہ رہا ہیں، آ کر پیش ہوں۔ یہ ہے پاکستان کا نظام، یہ ہے پاکستان کا سلسلہ۔ اور گزشتہ دن بھی آپ نے دیکھا جس قدر عدالتوں میں تیز رفتاری اور برق رفتاری دکھائی گئی تو اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اب ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت عدالتی سسٹم جو ہے پوری دنیا میں، ویسے تو اگر آپ ججمنٹ لگائیں تو 139 نمبر پر، یہ 135 سے 139 پر آیا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا جاتا، انہی وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ اب ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ کسی طوائف کا کوٹھا یا کسی پاکستان کی عدالت، اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو ان دونوں میں سے زیادہ ایماندار کون ثابت ہوگا؟ یہ سوال ہم آپ کی طرف چھوڑے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگلی صورتحال بھی بتائیں، یک طرفہ کارروائیوں اور رجیم چینج آپریشن کے تمام کرداروں کے اس کھیل کے حوالے سے۔ ناظرین، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جس عدالت میں عمران خان صاحب کو بلایا گیا کہ وہ خود تشریف لائیں اور ان کے لیے جانا ناگزیر ہے، وہاں پر نواز شریف صاحب کی جگہ جناب عطاء تارڑ صاحب بائیو میٹرکس دیتے رہے۔ آپ اندازہ لگائیے، بائیو میٹرک عطاء تارڑ صاحب دے رہے ہیں۔ اب آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ پورے کا پورا سسٹم کس حد تک ملا ہوا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے اور یہ کیسے کھیل رہے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اچھی بات، 9 مئی کا جو کیسز بنایا گیا تھا اس کے تمام لوگوں کی ضمانت ہو چکی ہے۔ ختیجہ شاہ کی ضمانت ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب جب کیس ہی نہ رہا تو بوگس ہو گیا کیس۔ آنے والے دنوں میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کیس کے اندر کوئی جان ہی نہیں تھی اور حقیقتاً یہ کیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے، سائفر کیس کا چلان پیش کیا گیا۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے اس سائفر کیس کے اندر اسد مجید اور اعظم خان کے بیان ہی شامل نہیں ہیں۔ یعنی پولیس نے جو چلان پیش کیا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ سائفر کی اس کے اندر کاپی تک موجود نہیں ہے۔ کچھ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب صاحب ہمارے پاس کاپیز ہی کاپیز ہیں اور ہم ہر جگہ پیش کریں گے، ہر ایک کے پاس ہے، اور یہ اور وہ میٹنگز کی گئی اس میں، مگر حقیقت یہ کہ اس چلان کے اندر کاپی تک موجود نہیں تھی۔ یہ اس طرح کا چلان پیش کیا گیا۔ اس بارے میں بھی آپ یقین رکھیں، ہماری بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ چیز بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں رہے گی آنے والے دنوں میں۔ بہرحال اس سارے کھیل کا مقصد ایک ہی ہے، جنرل عاصم باجوہ کو بچانا، جناب قمر باجوہ کو بچانا، کیونکہ قمر باجوہ کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ جو ان سے پیچھے اور جو ان سے آگے آنے والے چور ہیں، جو ڈکیٹ ہیں، ان کو راستہ دینا مقصود ہے۔ ناظرین، کمپنی کی یہ حقیقت ہے، کمپنی اس طرح کرنا چاہتی ہے، اور یہی وجہ تھی۔ آپ کو یاد صادق کا وہ بیان یاد ہوگا جو انہوں نے فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جب ہم نے بات کی تو ٹانگیں یعنی کانپیں ٹانگ رہی تھی اور ماتھے پر پیشانی پر پسینہ تھا، زبان گنگ ہو چکی تھی، کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ اس کی یہی وجہ تھی، کیوں نہیں کہنے سے قاصر تھے؟ وہ 1200 ارب روپیہ جو رکھا ہوا ہے بینکوں میں اور اسی طرح کے محاذوں میں اور اسرائیل نوازیوں میں جو ملا ہے ان کو، اس کی اس دراصل فکر تھی، اس کی پریشانی تھی۔ ورنہ دراصل تو یہ مرد مجاہد تو ہے نہیں، بس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ سارا کچھ میڈلز تو لگائے ہوئے ہیں، اور حقیقتاً یہ گزشتہ دن ابابیل کا تجربہ کیا گیا۔ ہم نے اپنی تمام تر ویڈیو کے اندر دانستہ طور پر اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کن کے لیے بنا لیں، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو شاید ان کے اوپر بھی کوئی اور ہی قابض ہوگا۔ جو ان کے حالات ہیں، یہ تو بٹن نہیں چلا سکتے، نہ یہ آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک زندہ ناظرین حقیقت ہے، مگر اس کا وقت آنے والا بتائے گا کہ کیا صورتحال ہے اور کیا حقیقت ہے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ فنڈ ریزنگ کی گئی ہے جناب شوکت خانم ہاسپٹل کے حوالے سے۔ یہ چیریٹی ہاسپٹل ہے، اس کا بینیفٹ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے، لاہور ہو، کراچی ہو، پشاور ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ اندازہ لگائیں کہ چیریٹی فنڈ ریزنگ میں $10 ملین جو ہے نا آپ سب چند گھنٹوں میں اکٹھے ہو گئے۔ $10 ملین، آپ اندازہ لگائیے، $10 ملین کی ہم بات کر رہے ہیں جو چند گھنٹوں میں شوکت خانم چیریٹی کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہے لوگوں کا ٹرسٹ۔
یہ ہے لوگوں کا یقین عمران خان پہ، آپ یہ چیز ڈیلیور کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں 47 کے بعد یہ واحد شخصیت ہے جس پر پاکستانی قوم کا اعتماد بہت زیادہ ہے، مگر ایک نڈر، بے باک اور ایماندار شخص کے ہوتے ہوئے عالم یہ ہے کہ ایک چور، سرٹیفائڈ ڈکیٹ، دغا باز، منافق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس نے کیا عدالتوں کے ساتھ اس وقت آپ کی سکرین پر ہے، عدالتیں اس بات کی گواہ ہیں، مگر یہ ساری کمپنی اور یہ سب لوگ کی ملی بھگت اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت ہے کہ ڈکیٹوں کو اب راستہ دینا ہے۔ تو یہی ہوگا جو ملک کا انجام ہے آنے والے دنوں میں، آپ انجام بھی دیکھیں گے کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، عمران خان صاحب کو پیش کر کے اس طرح کا مقصود یہی ہے کہ حسنی مبارک کی طرح ان کو کیج میں رکھا جائے اور عمر قید دی جائے، مگر یہاں کیفیت یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو اسرائیل نواز دجال تو تشریف لا رہا ہے پاکستان میں، اس کا خروج ہو رہا ہے کمپنی کے تعاون سے، امکانات یہ ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ خان صاحب سے جب بھی کمپنی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ مسکراتے ہیں، ان کی مسکراہٹ ان کی مخمصے اور خجالت کی وجہ بن جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ خان صاحب کو پھر آفر دی گئی 1 سال کے لیے مؤخر کر دیں، خاموشی سے پیچھے ہو جائیں، سیاست سے دور ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ خان نے تمام آپشن سے انکار کر دیا گیا، اینڈ پہ ان کو دھمکی دی گئی کہ آپ کو جناب صاحب جیل کی سزا یا سلاخوں کے پیچھے تا حیات رکھا جائے گا۔ اس بات پر وہ مسکرائے، مگر اس مسکراہٹ میں بھی کمپنی کو الجھن دکھائی دی کہ مسکراتے کیوں ہیں۔ اب آپ کیا کہا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان جو کمپنی کے ساتھ مصالحت کر رہے ہیں تو یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر بیان دیکھنا چاہیں تو فضل الرحمان صاحب کا پڑھیں، جو گزشتہ دنوں نے کہا ہے تمام جماعتوں کو سیاست کے لیے دل بڑا کرنا ہوگا، فراغ کرنا ہوگا، راستہ نکالنا ہوگا، یہی ایک حقیقت ہے سیاست کے لے کے بڑھنے کی، آگے لے کر چلنے کی، اور یہی وجہ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں جو مریم نار رانی صاحبہ ہیں، وہ جو فرما رہی ہیں، وہ جو چاہتی ہیں، ویسے تو وہ نفسیاتی مریض ہیں اور اخلاقی کمزوریوں کا ویسے ہی بہت زیادہ شکار ہیں، اور ان کی اخلاقی اعداد کا کس کو نہیں پتا، یہ ہو یا زرداری فیملی ہو، سارا جہان واقف ہے۔ یہ دولت کے لیے، عہدے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کی تو خواہش ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو سزا انتہا کی دی جائے۔ دوسری طرف ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال اور دیگر کیوں ہو جاتی ہے کہ اس طریقے سے کہ حنیف عباسی صاحب کو جناب ایفی ڈریم کیس میں متفقہ طور پر اس وقت ضمانت دے دی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں تمام کردار آہستہ آہستہ چھٹ رہے ہیں، تمام کرداروں کو ہٹایا جا رہا ہے، سیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو کاکڑ صاحب رشیا پہنچے ہوئے ہیں، آپ ان کی کیفیت دیکھیں، ایک شخص ہے غنی ہوٹل ہے کوئٹہ کا، وہاں پر انہوں نے بل پیش کر دیا 7,000 روپے کا کہ جناب کاکڑ صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور کھانا دیے کا بل دیے بغیر فرار ہو گئے تھے۔ وہ 7,000 کا بل گورنمنٹ آف پاکستان عطا کر دے روس یا چین جانے سے پہلے، جن کی کریڈیبلٹی یہ ہو، اور آپ نے ان کو ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ کیوں نہ بنایا جہاں چائنا جیسا ملک پاکستان میں $65 بلین لگا رہا ہے، اور تصویر میں دیکھیں تو وہ ہماری شخصیت کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ان کی اوقات دراصل ان کو دکھائی اور بتائی جا رہے ہیں کہ آپ کی حیثیت کا یہ تعین ہے۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جمہوریت یا آمریت کا آپ نے فرق دیکھنا ہو تو آپ اس وقت دیکھیے کہ پاکستان کا پی آئی اے آج 20 فلائٹیں ناظرین 20 فلائٹس اس وقت پاکستان کے اندر آج پی آئی اے کی کینسل ہو چکی ہیں۔ پی آئی اے گراؤنڈ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے، آخری لمحوں میں سسک رہا ہے، فیول پی ایس او دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انڈیا کے اندر دیکھیں جمہوریت پنپتی ہے، بلٹ ٹرین چلائی گئی ہے اور اس حوالے سے مزید ترقی ہو رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے فرق ایسے ملکوں میں۔ بہرحال اب تو ہمارا موازنہ یا مقابلہ یا آپ کچھ بھی سمجھیں انڈیا کے ساتھ رہ ہی نہیں گیا نہ، تو کبھی تو یہ بات 19 اور 20 کی تھی، اب تو یہ بات شاید 5 اور 55 کی ہو چکی ہے، اور اس سے بھی صورتحال آگے جا چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گوگل بھارت میں $10 ارب کی $10 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ہم $1 بلین کو روتے پھر رہے ہیں۔ اور جو پیش رفت ہوئی ہے MQM کی آفیشیل ویب سائٹ پاکستان میں اجازت دے دی گئی ہے، اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا بہتری اور کس شکل میں بہتری مزید آتی ہے۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں ویسے بھی کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، ہم ایک سکرین پر آپ کو چیز دکھا رہے ہیں کہ جیو کے بیورو چیف ہیں عامر عامر لیاس رانا صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم بخاری صاحب، انہوں نے جو گھڑیاں وصول کی ہیں سستے داموں توشہ خانے سے، یہی وجہ ہے ان کے شاپنگ مال، ان کے پلازاز، ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگالوز اور ریئل اسٹیٹ میں بزنس اور دنیا میں انویسٹمنٹ،
ورنہ تو یہی ہے کہ عام صحافی اور اتنا کما جائے ممکن نہیں ہے، یہ اسی وجہ سے بنتے ہیں، اسی طرح کے صحافی جہاں پنپتے ہیں تو وہاں یہ کیفیت بنتی ہے۔ بہرحال دیکھیے مقدر کیا بنتا ہے 21 اکتوبر کو پاکستان کی عوام کا، جس کو گدھے پر سوار کر کے لایا جا رہا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ لیٹس سی وہ پاکستان کی تاریخ کو کس طرح بدلتا ہے، کیسے بدلتا ہے۔ مگر پاکستان کی تاریخ ناظرین بہت خطرناک ہے، بعض اوقات دکھائی ایسے دیتا ہے کہ اس کو لا کر پھر کسی جگہ شکنجہ کسا جانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس شکنجے کا مطلب یہی ہے کہ راہ سے ہی ہٹا دینا۔ باقی تو آنے والا وقت بتائے گا، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔